الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم. دوستو آج پارہ نمبر 14 کا انتہائی اہم چند ایک آیات کا ہم مفہوم اور معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے اور اپنے تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں، یہ 14 پارے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، لہٰذا اس خلاصے کو کسی بھی صورت میں آپ حضرات مس نہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت کچھ اس کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. اس کی پہلی آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی نعمتوں میں وہ عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے دیدار سے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو کافروں کے اندر یہ تمنا ہوگی، وہ ایک کاش جو نا وہ یہ کہنے لگیں گے، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم ان کے ساتھ جو نا اس طرح کے عیش و عشرت میں ہوں گے. حالانکہ انسان کو اللہ نے دنیا میں عمل کی جگہ دی ہے. یہاں انسان ایمان اور عمل کی زندگی اختیار کرے گا تو آخرت کی نعمتیں اس کے لیے ہیں. یہاں اگر ایمان اور عمل کی زندگی سے محرومی ہے تو آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. الذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن مجید کا ایک نام الذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو یعنی الذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سابقہ کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، تورات کی، انجیل کی. اسی لیے وہ کتابیں جو نا نقصان میں پڑ گئیں. ان کتابوں میں لوگوں نے، امت والوں نے ان کے اوپر رد و بدل کی، ان کے اندر تخریف اور احکامات کو تبدیل کر لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے کر اس کو نازل فرمایا ہے. اب قیامت تک کے انسان اس کو جو نا پڑھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں. کسی باطل کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کی حفاظت خود کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انسانوں سے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے، لیکن حفاظت کا انتظام اللہ ہی کے پاس ہے. اپنے بندوں کو اس کے لیے استعمال کریں گے. جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر کے قرآن سناتے ہیں تراویح میں، یہ اس قرآن کی حفاظت کے خوبصورت ذرائع ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور شیطان کے ساتھ جو اس کے جو نا واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اصل بات میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان نے میرے احکامات کی نافرمانی کی، میرے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو رحمت سے دور کیا. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، تم اللہ کی ذات و صفات پر صحیح ایمان رکھ کے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو. آگے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگ خصوصاً متقین کے احوال کو بیان کیا ہے. ان المتقین فی جنات و عیون. بے شک متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. یاد رکھیں ایک چیز بالکل واضح ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے. یہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، میرے خاص بندے متقی لوگ اس قرآن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی نشانیاں بھی قرآن میں واضح کی ہے کہ بھئی غیبی چیزوں پر وہ ایمان رکھیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور آخرت پر ایمان رکھیں گے. اور یہ لوگ متقی لوگ اللہ کے ہاں بڑے انعامات کے مستحق ہوں گے. اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے ایک خاص حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا. فرمایا کہ ہم ان کے دلوں سے غل کو نکالیں گے، یعنی
جنتی جب جنت جا رہے ہوں گے ان کے دلوں کو اللہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے پاک صاف کر کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کسی کے دل میں حسد نہیں ہوگا، کسی کے دل میں جو نہ کینہ نہیں، کسی کے دل میں بغض و عداوت نہیں، انسانوں کے دل صاف ستھرے ہو کر جو نہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 2 مہمان آتے ہیں، اصل میں 2 فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اور یہی 2 فرشتے جو جناب لوط علیہ السلام کے پاس جا کر اس کو اطمینان دلانے کے لیے آئے تھے کہ بھائی لوط علیہ السلام کی قوم جس بے حیائی کے شکار ہے اس بے حیائی کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی، اور وہی لوگ بچیں گے جو لوط علیہ السلام کی مان کر چلے تھے۔ باقی اس بے حیا قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش تھی، اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس ہمجیز پرست قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اس امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی ہم جنس پرستی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمام کائنات میں فطری نظام نظر آتا ہے اسی کو پسند کرتے ہیں، اس کے خلاف چلنے والوں کو اللہ سزائیں دیتے ہیں۔ آگے اصحاب حجر کا ذکر ہے۔ اصحاب حجر سے مراد جو نا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ نے اصحاب حجر کہا ہے، اور صالح علیہ السلام سے انہوں نے باقاعدہ منہ مانگے من پسند معجزے کا جو نا انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیمانڈ پر جو نا پہاڑی کے اندر سے چٹان کے اندر سے اونٹنی کو پیدا کیا۔ وہ اونٹنی بہت خوبصورت بھی تھی اور بہت بڑی بھی تھی، اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، اس لیے جو نا بھائی پانی کا ایشو بنا۔ اس ایشو کی بنیاد پر 4 بدبخت انسانوں نے اس اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قوم سمود کو ہلاک کر کے انسانوں کو بتایا کہ نبیوں کے لیے ہی کامیابی ہے، ان کے مخالفوں کے لیے کامیابی کہیں نہیں ہے۔ آگے اس سورہ ہجر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم فرمایا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، الفاتحہ ہے، سورۃ الصلاۃ ہے، اور الشفاء بھی اس کا نام ہے، لیکن ایک نام قرآن العظیم ہے۔ یعنی اللہ نے سورہ فاتحہ کو جو 7 آیات پر مشتمل ہے اس کو قرآن عظیم فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی جو نا آیتیں عطا کی اور قرآن عظیم عطا کی ہے۔ یہ قرآن عظیم اللہ نے سورہ فاتحہ کو کہا، اور آپ حیران ہو جائیں گے پورے قرآن مجید کے خلاصہ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو سورہ فاتحہ کا حصہ بنایا، گویا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے مضامین کو سمو دیا ہے، اور اسی لیے اس کو گناہ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں، نقصانات میں انسان اللہ ہی کو آواز دینے والے بنے، یہ بندگی ہے، اس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہجر کے نازل ہونے تک عام طور پر خفیہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ کا اس صورت میں اللہ نے حکم دیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے نبی اب کھلم کھلا مشرکوں سے الگ ہو کر جو نا بالکل دین اسلام کے علی الاعلان تبلیغ شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور جو ناب دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجموع میں اور اجتماعات میں اللہ کے دین کی دعوت دینے لگے۔ اور اس کی آخری ایک بڑی خوبصورت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندے تو اپنے پروردگار کی یہاں تک عبادت کیجئے آپ کو یقین آ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں الیقین سے مراد موت ہے، یعنی انسان پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے، نبی کی فرمانبرداری میں گزارے، یہاں تک کہ اس فرمانبرداری اور اطاعت پر اس کو موت آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یقین۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو اللہ تعالیٰ نے یقین فرمایا ہے۔
اور اس کے ساتھ جو نا سورہ ہجر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، آگے صورت شروع ہو جاتی ہے سورۃ النخل۔ نخل کہتے ہیں شہد کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شہد کی مکھیوں کے خوبصورت نظام کو اپنے توحید اور اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر پیش کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ النخل کہتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس صورت میں یہ قرآن کی واحد صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے لیے جتنے بھی انسانی جسم کی ضروریات ہیں، کھانے کی، پینے کی، سواری کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، میرے اور آپ کے رب نے ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا میرے بندو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے، اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تم اپنے مقصد حیات یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کے اوپر رہنا ہے۔ اور اس کو آپ پڑھیں گے، سنیں گے، پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت طریقے سے انسانوں کی ضروریات کو، انسان جو ضروریات دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس صورت کے اندر کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا یہاں بھی ذکر کیا ہے، خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس کے بعد یہ انسان کھلم کھلا جھگڑالو بنتا گیا، یعنی انسانوں کے اندر جہالت بھی آتی رہی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اگر سوچے اس کا اصل ایک حقیر سا نطفہ ہے، اس نطفے سے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ یاد رکھو یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ انسانوں کی پیدائش کے کئی طریقے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں سے پیدا کیا، اور اس کے بعد میاں بیوی سے جو نا اللہ اولاد کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک پانی کو اللہ تعالیٰ جو نا ماں کے رحم میں رکھ کر اس کو پالتے ہیں، 9 مہینے 10 دن کے بعد اللہ اس کو بچوں کی صورت میں پیدا کر کے باہر لاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ انسان کے اصل ایک حقیر نطفہ ہے، لہٰذا انسانوں کو جو نا بے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اصل میں ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو پائے ہیں ان کی پیدائش میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کہیں ہم جو نا بھائی جانوروں کے کھال کو، ان کے گوشت کو، ان کے اون کو، ان کے ہڈیوں کو، ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے دودھ کو پیتے ہیں، میرے اور آپ کے رب نے اس کو اپنے قدرت کے دلائل میں خصوصی طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا سواری کے لیے میں نے بندوں کے لیے کیا انتظام کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑوں کا انتظام کیا، خچر کا انتظام کیا، گدھے کا انتظام کیا، یہ ساری چیزیں تمہارے سواری کے لیے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تمہاری چیزیں اٹھانے کے لیے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمہیں خوبصورت بھی بہت لگتے ہیں۔ یاد رکھو گھوڑے کتنے خوبصورت جانور ہیں، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے سواری کے لیے تو پیدا کیا، لیکن یہ خوبصورت بھی بہت ہے، اس کے ساتھ انسان کی دل لگی، انسان اس کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میرے بندو اس کے علاوہ بھی میں تمہارے لیے سواریوں کا ایسا انتظام کرتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو۔ الحمدللہ اس زمانے میں سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور عقل اور صلاحیت دے کر ایسی چیزیں میرے اور آپ کی جو نا بھائی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کروایا کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ہم سے پہلے والے لوگوں کو ان میں سے 1% بھی حاصل نہیں تھا۔ کتنے خوبصورت گاڑیاں آ گئیں، بائک آ گئیں، سائیکل آ گئیں اور جہاز آ گئیں، ریل گاڑیاں آ گئیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ تمام میرے اور آپ کے رب کی قدرت کے دلائل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو یہ تو خشکی کی چیزیں، سمندروں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ سمندروں میں تمام دنیا کی تجارت سمندری راستوں میں ہوتی ہے۔ سمندروں کے اندر سے مچھلیاں، سمندروں کے اندر موتی اور ہیرے اور مختلف چیزیں نکال کر انسان ان سے اپنے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ نمک کو وہاں سے نکال کے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سمندروں کے فائدے کو ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ میرے اور آپ کے رب نے منکرین رسالت کے جو نا بہت سارے شبہات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تردید کی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو ہم نے تم سے پہلے انسانوں کو ہی انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی بنانا تھا تو ہم جو نا بھائی کسی فرشتے کو بنا لیتے،
یا اور کسی مخلوق کو ہمارے لیے نبی اور رسول بناتے، یہ ہمارے جیسے انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، لہٰذا ان کو نہ بناتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میرے اور آپ کے رب نے اس کی تردید کی، فرمایا کہ سارے انسانوں کے نبی اور رسول انسان ہی تھے، اور یہی انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ انسان انسان کو سمجھتا ہے، انسان انسان کی کمزوری کو سمجھتا ہے، انسان انسان کی ضروریات کو سمجھتا ہے۔ فرشتوں کو ہماری ضروریات کا علم نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے نادان لوگو، اے منکرو، اے رسالت کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگو، اگر تمہیں صحیح علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو، اہل علم تمہاری رہنمائی کریں گے اس مسئلے میں۔ پھر آگے مشرکین مکہ کے ایک غلط عقیدے کو ذکر کیا، وہ بچیوں کی پیدائش کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ نے فرمایا جب مشرکین مکہ کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے اور وہ غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ یاد رکھو، بچیوں کی پیدائش پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو انسان اپنے بچیوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، پھر ان کی عزت کے ساتھ ان کی شادیاں کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو نا بھائی ہاتھ کی انگلیوں کو اٹھاتے فرمایا میں اور بچیوں کی تربیت کرنے والے اس طرح جنت میں رہیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت بیٹوں کے بارے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نا اس غلط عقیدے کو، غلط طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو نا دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کے بارے میں میرے بندو تمہارے پینے کے لیے میں نے دودھ کا انتظام کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، میرے اور آپ کے رب نے فرمایا کہ چوپائے میں بہت سارے مویشیوں سے ہم تمہارے دودھ کا انتظام کرتے ہیں، بیڑ کے اندر، بکری کے اندر، بھینس کے اندر، گائے کے اندر اللہ نے انسانوں کے لیے دودھ رکھا ہے۔ اور بظاہر دیکھیں وہ دودھ جو نا بے انسان کو جب اس کے اوپر سوچے تو جانور کے بدن میں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے اور بدبودار چیزیں بھی ہیں، لیکن جب وہ دودھ باہر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا صاف اور اتنا ستھرا کر کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ نسقیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دودھ پلاتا ہوں، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں بڑے پاک صاف کر کے۔ اس لیے تمام نعمتوں کو کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نا بھائی اس نعمت سے بہتر کی دعا فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ سے دودھ پیتے تھے تو یہ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، یا اللہ دودھ کے اندر ہمارے لیے برکت دیجئے اور اس کو مزید ہمیں عطا فرمائے، یعنی دودھ میں اضافے کی اللہ کے نبی نے بھی دعا کی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے پورے نظام کو اپنی قدرت کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اللہ فرما رہے کہ ہم شہد کی مکھیوں کی طرف جو نا باقاعدہ وہی کرتے ہیں، پھر وہ شہد کو چن لیتے ہیں، پھر ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو صاف کرتے ہیں۔ یاد رکھو تفسیروں میں اگر شہد کی مکھیوں کے اس نظام پر غور کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پوری ایک انجینئرنگ موجود ہے، پوری ایک شہد بنانے کی فیکٹری موجود ہے، وہ صفائی کے ساتھ شہد بناتی ہیں، جو کہیں غلطی سے کسی غلط جگہ پر بیٹھ کر جو نہ آتی ہے تو یہ شہد کی مکھیوں کی جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ ان کو مار کر نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النخل ہے۔ آگے جو نا ایک جامع آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یاد رکھو یہ قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل انصاف کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے، منکرات سے اور ظلم و سرکشی سے۔ اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کی تفسیر کو اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر بڑا علم آپ کو ملے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، سبحان اللہ۔ یعنی امتوں کے اندر جتنی خوبصورت باتیں ہیں، امتوں کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ابراہیم کے اندر وہ ساری چیزیں جمع کر دی تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ سارے دنیا کے کافر بلا تفریق بہت سارے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ادب دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ سارے جو نابے
اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم مسلمان تو ملت ابراہیمی کے پابند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت اصول تبلیغ کے لیے، دعوت دین کے لیے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے خوبصورت اصول اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کو دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، ایمان اور نیک عمل کی طرف بلانا ہے، تو حکمت اور بصیرت وہاں شرط ہے۔ دانائی کے ساتھ، علم کے ساتھ، بڑے خوبصورت طریقے سے جو نا اس کو دین کی طرف بلانا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بحث کرنے لگے، اگر خدا نخواستہ وہ لڑنے لگے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو بہتر سے بہتر طریقے سے ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک تو یہ کہ جو بھی بات کرے انسان ہمیشہ اپنی بات کو دلیل سے جو نا ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ نے اعمال کی جو فضیلت بیان کی ہے، فضائل کے ذریعے، مسائل کے ذریعے جو نا تبلیغ کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ سامع، سننے والا جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس نے کوئی سوالات کیے تو ان کے سوالات کو اچھی طرح سے دلیل کے ساتھ رد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو یہ سورت جو سورہ نحل ہے، اللہ کے فضل سے علم کا خزانہ اس کے اندر ہے۔ انسانی ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، اور انسانوں کو بتایا ہے کہ میرے بندو یہ میں ہی کر سکتا ہوں، میرے علاوہ اس طرح کے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا میری قدرت کو مانو، میری حکمت کو مانو، میری حکومت اور بادشاہی کو مانتے ہوئے چلو۔ آخر میں جو نا اللہ تعالیٰ نے امت کو اعمال اور ایمان پر لانے کے لیے، اور امت کو جو نا بے ان کے ایمان اور اعمال کو بچانے کے لیے دو چیزوں کا جو نا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی انسان اپنے دوست احباب کو ایمان پر لانے کے لیے، اعمال پر لانے کے لیے ان کو فضائل کی تعلیم کرے، یعنی جو اللہ کے نبی نے کسی عمل کے اوپر اجر و ثواب کا وعدہ ہمیں بتایا ہے، ان کی جو نا ترغیب دے دے تاکہ لوگ اس کو سن کر اس کی طرف آ جائیں۔ جیسے رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ روزے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں ایمان اور عمل کو بچانا ہو تو یاد رکھو وہاں دلیل کی بنیاد پر انسان اللہ کی مدد کے ساتھ اور خوبصورت دلیل کے ساتھ اپنے ایمان کو بھی، اپنے عمل کو بھی گمراہی سے، غلطی سے بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سورۃ النحل کے اندر بڑی جو نا بھی خوبصورت حکمت و بصیرت والی باتیں اللہ نے کی ہیں۔ آپ حضرات اگر اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو اس کا اجر عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین۔